ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 1 سال مکمل ہو گیا، کیا حاصل کیا، کیا کھویا ہم نے؟ لیکن کھویا تو خیر ہم نے بہت کچھ ہے اور حاصل بھی کیا ہے. اب ہم، دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک گورنمنٹ کا گروپ ہے، ایک اس کی اپوزیشن کا گروپ ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کو زیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی کوئی کسی کو بھی اس طرح سے یعنی کہ کہنا چاہیے دیر پا کامیابی کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے. اور اس دوران جو دونوں میں جو ٹگ آف وار چل رہی ہے اس میں جو پس رہے ہیں وہ ملک کے عوام ہی پیسے جا رہے ہیں. اور 1 سال پورا ہو گیا اور اس کے باوجود جو احتجاج کی شدت تھی وہ ہر گزرتے وقت کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے. اور جو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں کہ اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ شدت اس کو مزید بڑھاوا مل رہا ہے. اگر کوئی کاؤنٹر نیریٹو اس صورت میں ہو سکتا تھا گورنمنٹ کا کہ وہ کوئی پازیٹیو کام کرتے، کوئی منصوبہ بندی کرتے، یوتھ کو انوالو کرتے اقتصادی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں. جیسے پوری دنیا میں جو یہ ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا ہے اور اس میں جو سروسز سیکٹر جو ہے اس میں ہر ملک میں اہم ترین کردار اس کی معیشت میں اس نے لے لیا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی سارے کے سارے یوتھ جو ہے یا یوتھ کہیں اور جو الٹریٹ پرسن میں وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن وہ معیشت کی بہتری کے بجائے وہ معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. جس طرح سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ملک کے اندر اس کے ذریعے سے نہ ہی ہم اس کو روک سکتے ہیں. ہم غلط بیانی سے کام لیتے ہیں جس کی بنیاد دونوں سائڈ سے اور دونوں ہی جماعتیں اس دوران بھرپور سچ بول رہی ہیں اور دونوں جماعتیں باہر جھوٹ سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن جو دونوں جماعتوں کا یا جو بھی صاحب اختیار ہیں یا پوزیشن کے اندر ہیں اور ان کا سچ وہی ہے کہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں اور ان کے کان سننا چاہتے ہیں. اسی لیے دونوں اسٹینڈ لیتے ہیں اپنے اپنے سچ کے اوپر. اور اسی سچ کے دوران اگین بات آتی ہے عوام کی، اور جو اس پورے سیناریو کے اندر مائنس ہے اور جو ہوا فارم 47 یا 45 وٹ ایور جو بھی ہے وہ ایک معاملہ سمٹ گیا، وہ ہو چکا ہے، 1 سال گزر گیا. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہیے تھا، ہم وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں. ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ اپنا صرف انگریزی والا سفر طے کر رہے ہیں. ہم اردو والا سفر تو ہمارا بہرحال وہ تنزلی ہی کی طرف صرف جا رہا ہے. جیسے کہ آج ماشاءاللہ سے مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم جو شہباز شریف نے بڑی زبردست بات کی ہے. آپ اس کو جس کسی بھی طرح سے آپ لے لیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر میرا بس چلے تو میں فوری طور پہ 15% ٹیکس میں کمی کر دوں. اب آپ کو ایک تو شاہین صاحب نے بات کہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ لاکھ کوئی برا کہے لیکن میں جو ہوں میں کرتا رہوں گا، میرا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. وہ تو ہر کوئی اس کا خیر خواہ اور خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس سے لگتی ہو جائے. لیکن میں جو ایک پوائنٹ سامنے لانا چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 15% ٹیکس میں کمی کر دوں اگر میرا بس چلے. میرے نزدیک اور ہر جو جمہوریت کو دیکھتے ہیں لوگ، ان کے نزدیک جو ایگزیکٹو ہے، جو پاور جس کا اتھارٹی ہے، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے ملک کا. تو اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ اگر میرا بس چلے تو یہاں وہ خود اپنی کمزوری شو کر رہے ہیں کہ میرا بس نہیں چلتا تو اس لیے میں ٹیکس کو کم نہیں کر رہا ہوں. تو حالات یہ کے تو ہاتھوں ساری چیزیں ہیں کیونکہ حالات کے وزیر ہاتھوں اعظم کو مجبور ہوں گے شہباز صاحب. نہیں. اب دیکھیں نا، اب آپ چھیڑنا چاہ رہے ہیں لیکن میں اس طرف نہیں آؤں گا. لیکن بہرحال یہ بات تو ایک ہے نا کہ وزیر اعظم جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کیسے کروں، تو اٹ مینس کہ سم تھنگ رانگ، کہ آپ بیٹھے ہوئے ضرور ہیں لیکن آپ کے پاس اختیار وہ طاقت اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں اگین پھر اگر آپ سرحد پار اگر دیکھیں پڑوسی ملک میں دیکھیں یا امریکہ کا دیکھیں، جو ایگزیکٹو اختیار اس کے پاس ہے، ٹرمپ کے پاس، وہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آپ اقتدار میں بیٹھے میں 1 سال گزر گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 10 ماہ مشکل سے گزرے ہیں اور اب آگے آنے والا وقت جو ہے ترقی و خوشحالی کا ہے. لیکن پھر بھی سفر ابھی آسان نہیں ہے. بھائی ہاؤ لانگ؟ یہی عمران خان جو 4.5 سال گورنمنٹ میں رہا ہے، تب بھی یہی عوام سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ تھوڑا سا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تھوڑا سا دشوار راستہ ہے، یہ گزر جائے گا پھر ہمار راستہ آ جائے گا. ہمار راستہ آخر کب آئے گا، وہ کہاں لائے گا؟ ایک سنگل پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی سطح کے اوپر ہر شعبے میں وہ خواہ گورنمنٹ ہو یا پوزیشن ہو،
اونرشپ کوئی لینے پہ تیار نہیں ہے. وہ صرف اونرشپ لیتے ہیں اقتدار کی. صرف سولو جو ایجنڈا ہے وہ اقتدار کا حصول ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب جیسے عمران خان نے دوسرا جو خط لکھ دیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیکا قانون لاگو کیا گیا ہے تاکہ گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی نہ جائے. اب جو پیکا جو قانون ہے یہ تو خود انہی کے دور حکومت کے اندر یہ رواج پایا تھا, اسی کو اسٹیبلش کیا گیا تھا, اس کو آگے لایا گیا تھا پیکا کا. فواد چودھری ہی نے اعلان کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو اقتدار میں نہیں ہوتا وہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے, جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ دوسرے کو روکنا چاہتا ہے. بدقسمتی یہی ہے ملک کی بھی اور اس کے عوام کی بھی کہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھتے ہیں وہ ان کا نہیں سوچتے, وہ اپنا سوچتے ہیں, اپنا بینک بیلنس سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے لون کی بات ہوئی, اور یہی وزیر اعظم ہے جو کہا کرتے تھے میں کشکول توڑ دوں گا, کشکول توڑ کے آگے بڑھیں گے, آئی ایم ایف سے نجات دلائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب تو کشتی ہماری ڈول رہی تھی لیکن ہم نے سنبھالا دے دیا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو اپنا ایک راستہ لینا پڑے گا, کوئی ایک لائن لینی پڑے گی. ہم کئی کشتیوں کے سوار ہیں, ہم کسی ایک کشتی کے پر سوار نہیں ہونا چاہتے ہیں. مختلف متضاد بیانات آتے ہیں. دیکھیں میں بارہا کہا ہے کہ قوم لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو قوم کو چلاتا ہے, جو ہجوم کے اوپر چلے گا وہ لیڈر نہیں تھا. جیسے وہ ایک دوسرے کی یعنی کہ انجمن ستائش بامی بنائی گئی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں وزیر داخلہ کو کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں, وہ عادت سے مجبور ہیں, کہ اور جو اچھے کام کرتے ہیں وہ لندن کی سیر کراتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب وہ 2,500 لوگوں کو لے کے جائیں گے. یار یہ دیکھیں صرف ہم مذاق میں مدح سرائی ایک دوسرے کی اور ان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں سارے.